الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور انسانوں میں بھی ایمان والا بنایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ابھی جو قرآن کی آیت پڑھی گئی اس کا مطلب اور ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، زبان سے سیدھی اور سچی بات کرو۔ سچا آدمی کی سماج میں عزت ہوتی ہے، جو جھوٹ بولتا ہے اس آدمی کی سماج میں لوگوں کے درمیان عزت نہیں ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، سچ بولو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سچے آدمی کی سماج میں عزت ہوتی ہے اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو آپ کی اونٹنی ایک جگہ لڑکھڑانے لگی، بدکنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اونٹنی کو کیا ہو گیا، یہ لڑکھڑا رہی ہے، بدک رہی ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ جو دو سامنے قبریں ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کو تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور غیبت کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، دوسرے کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم جو ہیں غیبت اور چغل خوری اور جھوٹ سے بچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو فرمایا زبان پکڑ کر کہ اس زبان کی وجہ سے انسان کتنے جو ہے جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے اگر ہم قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے جھوٹ سے، غیبت سے بچنے کی کوشش کریں، لا یعنی اور فضول باتیں نہ کریں، جتنی ضرورت ہو اتنی بات کریں، حد سے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ جو آدمی کم بولے وہ نجات پا جائے گا۔ کم بولنا، کم کھانا، کم سونا۔ جو زیادہ بولتے ہیں ان سے لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اس لیے کم سے کم بولا کریں اور اللہ کا ذکر اپنی زبان سے زیادہ کیا کریں۔ کم کھانا بھی، یہ بھی ہمارے حق میں بہتر ہے، کم سونا یہ بھی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحتیں فرمائی ہیں کہ کم بولو، کم کھاؤ، کم سو۔ تو کم سے کم بولنا اور نپی تلی بات کرنا۔ عقل مند آدمی پہلے بولتا ہے دل کے اندر، پھر اس کو پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے، اور بے وقوف آدمی پہلے بول دیتا ہے پھر تولتا ہے، پھر بات بنتی نہیں۔ جب زبان سے بات نکل جاتی ہے پھر واپس نہیں آیا کرتی۔ جس طرح جسم سے روح نکل جائے گی ایک دن واپس نہیں آتی، اسی طریقے سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی۔ اس لیے پہلے بات کو سوچ سمجھ لیں، تول لیں، اس کے بعد بولیں۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام کسی کے غلام تھے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ بہرحال ان سے معلوم کیا لوگوں نے کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے نصیب ہوا، تو انہوں نے بتایا سچ بولنے کی وجہ سے، سچ بولنے کی وجہ سے مجھے یہ اونچا مقام ملا۔ ایک مرتبہ ان کے مالک، لقمان علیہ السلام کے مالک آئے ان کے پاس
اور ان سے فرمایا کہ لقمان ایسا کرو، یہ بکری لے جاؤ اور اس میں جو بدترین گوشت ہے اس کا وہ نکال کر لاؤ۔ تو لقمان لے گئے ان کو، بکری کو، اس کو ذبح کیا، اس کو کاٹا، اس کا گوشت بنایا اور زبان اور دل کو نکال کر لائے۔ اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد پھر ان کا مالک آئے، ان سے کہا کہ اس میں جو اچھا گوشت ہے بکری لے جاؤ، اس کو ذبح کرو، اس کا جو اچھا گوشت ہے وہ نکال کر لاؤ۔ تو پھر لقمان علیہ السلام گئے، بکری کو ذبح کیا، زبان نکالی اور دل نکالا اور لے کر مالک کے پاس آئے۔ تو ان کے مالک نے سوال کیا کہ لقمان، آج سے کچھ سال پہلے میں نے تمہیں برا گوشت بکری کا نکالنے کے لیے کہا تھا، اس وقت بھی تم زبان اور دل کو نکال کر لائے، اور آج میں نے تم سے کہا کہ اچھا گوشت نکال کر لاؤ تو آج بھی تم دل اور زبان کو ہی نکال کر لائے۔ تو پھر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے مالک سے فرمایا، اے میرے مالک، انسان کے جسم میں یہ دو چیزیں مین ہیں، ایک زبان اور ایک دل۔ اگر یہ دونوں ٹھیک ہو گئے تو سب ٹھیک رہے گا جسم، اور اگر یہ دونوں بگڑ گئے تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ زبان ایک نعمت بھی ہے، اگر اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور اگر اس کو صحیح استعمال نہیں کرتے تو یہ فتنہ ہے۔ تو زبان اور دل اگر ٹھیک رہے گا انسان کا تو سارا جسم ٹھیک رہے گا، اور زبان اور دل بگڑ جائے گی تو سارا جسم بگڑے گا، اور پھر اس کا جو ہے خمیازہ پورا جسم کو بھگتنا پڑے گا، جہنم میں جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، روزانہ پورا جسم زبان سے عرض کرتا ہے، صبح کے وقت میں سارا جسم عاجزی سے کہتا ہے، اے زبان تو اگر ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی، تو غلط بولتی رہی تو ہماری بھی خیر نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سچ بولیں، سچوں کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے ایمان والو، زبان سے سیدھی اور سچی بات کرو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہارے اعمال کو میں درست کر دوں گا۔ جو بھی تم عمل کرو گے، تمہارے جسم سے جو اعمال نکلیں گے پھر وہ نیک نکلیں گے، تمہارے اعمال کو درست کر دوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری میں مغفرت کر دوں گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تم اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو، یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو ہیں زبان سے نپی تلی بات کریں، سیدھی سچی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو ٹھیک کرے گا اور ہماری مغفرت بھی فرمائے گا، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ ہم کامیاب ہو جائیں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس لیے جو ہے ہم اپنی زبان سے سیدھی سچی بات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ ایک بات اپنی زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کی بات ہوتی ہے، بندہ اس کا خیال نہیں کرتا، یعنی اس کو اہمیت نہیں دیتا، لیکن اللہ اس بات کی بدولت اس کے درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح آدمی خدا کو ناراض کرنے والی بات زبان سے لاپرواہی کے ساتھ کہتا ہے جو اسے جہنم میں گرا دیتی ہے۔ لاپرواہی میں کتنی باتیں ہم کہتے چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے جاتے ہیں، اور سچی بات اور اچھی بات کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ ہمارا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دو، گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک تو اپنی زبان کی گارنٹی دو، یہ غلط نہ بولے۔ دوسری، تم اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دو
یہ غلط استعمال نہ ہو، نفسانی خواہشات کے مطابق نہ چلے، کیونکہ یہ دو چیزوں پر تم قابو پالو، اس کو کنٹرول میں رکھ لو، ان دونوں چیزوں کو، تو پھر تمہیں جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ معاذ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان پر کنٹرول کرو، اس کی بدولت انسان جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچا کرتے تھے کہ تیری وجہ سے ہم جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر اعلیٰ درجوں پر پہنچنا چاہتے ہو، اچھا انسان بننا چاہتے ہو، تو اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، غلط بات اپنی زبان سے نہ نکالیں، سچی بات نکالیں، اس زبان سے اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کا ذکر اس طرح کریں، سمجھداری کے ساتھ، چاہے 10 منٹ کریں، بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنا رب کا ذکر کر رہا ہوں، اور اس زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرو۔ قرآن پاک ایک لفظ آپ پڑھو گے تو 10 نیکی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نہیں کہتا الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ اگر آپ نے الف لام میم پڑھا تو آپ کی 30 نیکیاں ہو گئی، اور جتنا قرآن پڑھتے چلے جاؤ گے اتنا ہی آپ کا درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اگر زبان سے گپ شپ کرتے ہو اور فضول بولتے ہو، گالیاں نکالتے ہو، تو یہ آدمی فاسق فاجر کہلاتا ہے، برا آدمی اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی زبان پر قابو رکھے اور غلط نہ بولے، غصے کے وقت بھی غلط استعمال نہ کرے اپنی زبان کو۔ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو زبان سے گالی نہ بکو، گالی بکنے والا فاسق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کے بارے میں فرما رہا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں، فاجر ہیں، گالی بکنے والے، جھوٹ بولنے والے، یہ اللہ کے نزدیک سرخ روئی حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے جواب دینے کے لائق نہیں ہیں۔ اس لیے اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں۔ قبرستانوں میں آپ جاتے ہیں تو وہاں دیکھو سب خاموش پڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو۔ بعض بزرگوں کو پوچھا گیا کہ تم قبرستان میں کیوں پڑے رہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایسا شہر میں رہتا ہوں جہاں کوئی بولنے والا نہیں، سب خاموش پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، زبان سے نپی تولی بات کریں۔ زبان کی بدولت ہم جہنم میں داخل ہوں گے، اور اسی زبان کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سے اللہ کا ذکر کریں، اچھے بول بولیں، نیکیوں کی بات کریں، جہاں ضرورت ہو نیک بات کرنے کی وہاں نیک بات کی جائیں، لغو باتوں سے، فضول باتوں سے بچا جائے۔ یہ اللہ کی نعمت بھی ہے زبان، اگر ہم اسے صحیح استعمال کرتے ہیں، اور یہ فتنہ بھی ہے، اس سے بڑے بڑے فتنے رونما ہوتے ہیں۔ فلاں نے یہ کہہ دیا، اس سے لڑائی ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، فلاں نے یہ بات کہی، بھائی بہت اچھی بات کہی، تو اچھے آدمی کی تعریف ہو رہی ہے، غلط آدمی کی اس سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، اس سے لوگوں کے دل ٹوٹ رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن اگر دو فریقوں میں آپ کا جھوٹ بولنے سے اتحاد پیدا ہوتا ہے، خون خرابہ سے یہ فریق بچتے ہیں، تو یہاں پر جھوٹ بولنا جائز قرار دے دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرائیں، لوگوں کو لڑانے کی بات نہ کریں، امن کی بات کریں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک یہودی کا جنازہ جا رہا، آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافر کا جنازہ ہے۔ ارشاد فرمایا کیا کافر انسان نہیں تھا؟ یہ پیغام ہے ہمارے نبی کا کہ جتنے بھی انسان ہیں سب انسان ہیں،
اور اگر کوئی مسلمان کا جنازہ جا رہا ہے اس کو کاندھا دو، قبرستان میں جاؤ، مٹی ڈالو اس کی قبر پر۔ کوئی کافر کا جنازہ جا رہا ہے تو اس کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور عبرت حاصل کرو کہ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے۔ اس طرح دنیا میں امن و امان کا پیغام دو، امن کی بات کرو، لڑائی کی بات نہ کرو، جھگڑوں کی بات نہ کرو، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرو، چغل خوری سے بچو۔ قبر کے اندر عذاب چغل خوری کی وجہ سے ہوتا ہے، غیبت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پہلا پڑاؤ ہے قبر آخرت کے پڑاؤ میں۔ اگر اس کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو صاف رہو، صاف ستھرے رہو، پاک صاف رہو اور غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنے سے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ نوجوان بچے اپنے ماں باپوں کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقدس خاتون کون ہے جس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ پھر آپ نے اپنی چادر اتاری اور اس کے قدموں میں ڈال دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے، اس نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا۔ نبی کی نظر میں ایک رضائی ماں، دودھ پلانے والی ماں کا اتنا ادب اور احترام ہے تو حقیقی ماں کا ادب اور احترام کتنا ہوگا۔ نوجوان بچے اپنے ماں باپوں کی فرما برداری کریں، بڑوں کا اکرام کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ جبرائیل امین آسمان سے پڑوسیوں کا اتنے حقوق لے کر آئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں یہ محسوس کرنے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسی کو پڑوسی کی وراثت میں حقدار نہ بنا دے۔ اس لیے جب بھی کوئی مکان لے رہے ہو تو یہاں دیکھ لو مسجد بھی ہے کہ نہیں ہے، نماز، میری روزے نماز کا پابند رہ سکتا ہوں کہ نہیں رہ سکتا اس محلے میں، یہاں کے لوگ شرابی کبابی تو نہیں ہیں، جواری تو نہیں ہیں، پٹاخے چلانے والے تو نہیں ہیں، جھوٹ بولنے والے تو نہیں ہیں۔ خود بھی اچھے انسان بنو اور اچھوں کے درمیان رہو اور لوگوں کو اچھا بنانے کا پاک ماحول دینے کی کوشش کرو۔ ہم خود گندے نہ بنیں، اوروں کو بھی اپنی گندگی سے دور رکھنے کی کوشش کریں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، بڑوں کا اکرام کریں، چھوٹوں پر رحم کریں اور سب انسانوں کو عزت دیں۔ دوسروں کو آپ عزت دو گے تو اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ آپ دوسروں کو حقیر سمجھو گے تو اپنی نظر میں تو آپ اونچے ہو لیکن لوگوں کی نظروں میں گر جاؤ گے۔ اس لیے اپنے کو کم سمجھو، دوسرے کو اعلیٰ اور افضل سمجھو اپنے سے۔ چاہے کوئی گورا ہے، چاہے کوئی کالا ہے، چاہے کوئی عربی ہے، چاہے کوئی اجمی ہے، اللہ کی نظر میں سب برابر ہے۔ اللہ کی نظر میں اگر کوئی عزت والا ہے، مرتبہ والا ہے تو وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے، تقوی طہارت زیادہ ہے اس کی زندگی میں، دیندار ہے تو وہ اللہ کی نظر میں زیادہ اللہ کے قریب ہوگا۔ اس لیے اچھے انسان بنے، پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے عذاب نمودار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، طرح طرح سے اللہ کے عذاب آ رہے ہیں۔ اچانک آدمی کی موت ہو رہی ہے، اچانک کی موتیں ہو رہی ہیں، قیامت کی نشانی ہے۔ علماء کی عزت نہیں ہے، ماں باپوں کی نافرمانی ہے، عورتوں نے پردہ چھوڑ دیا، پڑوسی پڑوسی سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، ہمارے گھروں سے زنا کی بدبو آ رہی ہے، بیجا مال خرچ کیا جا رہا ہے، بیجا طریقے سے کمایا جا رہا ہے، غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ فضول خرچی سے بچیں، بیجا مال کو خرچ کرنے سے بچائیں، جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں وہاں خرچ کریں، غریب مسکینوں پر مال کو خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ اے مسلمانوں کی جماعت، تم دوسرے مسلمانوں کے پیچھے مت ہنسو، جن کے پیچھے تم ہنس رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں ایمان اور عمل میں۔ اسی طرح عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے عورتوں کی جماعت، تم بھی دوسری عورتوں کے پیچھے نہ ہنسو، جن کے پیچھے تم ہنس رہی ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہوں نیکیوں میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت فرما رہا ہے کہ کوئی کسی کے پیچھے نہ ہنسے۔ اگر کوئی لمبا قد کا ہے اس کو لمبو کہہ کر نہ پکاریں، اگر کوئی پستہ قد کا ہے تو اس کو چھوٹو کہہ کر نہ پکاریں،
اگر کوئی ایک آنکھ کا ہے تو اس کو ایک آنکھ کا کہہ کر نہ پکاریں، اگر کوئی ایک پیر کا ہے تو اس کو معذور کہہ کر نہ پکاریں، اچھا سے اچھا نام لینے کی کوشش کریں۔ جس لڑکی سے ہماری شادی ہوئی ہے اس کا بھائی بھی ہمارا بھائی کے مانند ہے۔ یہ سالے کا جو لفظ آیا ہے غیر مسلموں سے آیا ہے، اسلام کا لفظ نہیں ہے۔ ہم تو اپنے سسرال والوں کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، اور اس کے اپنی بیوی کے بھائی کو سالہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس کو بھی عزت کے نام سے پکاریے آپ، وہ آپ کا بھائی ہے، اچھا سے اچھا نام لیجئے۔ جس نے اپنی بیٹی دے دی اس کا مرتبہ ہم سے اونچا بڑھ گیا، اس لیے ان کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح ہو رہا ہے، اور بہت ساری غیروں کی رواج اور رسم ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں، اور ان کو ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے بیاہ شادی کے موقع پر اور جو ہمارے سامنے مواقع ہیں ان میں کیا عمل کیا۔ جو ہمارے نبی نے کیا ہمیں بھی وہی کرنا ہے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے، تبھی ہم دنیا میں سکون کے ساتھ رہیں گے، تبھی ہم عزت کے ساتھ رہیں گے۔ اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، شرک سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، ہم سب کچھ کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کے برابر نہ سمجھیں۔ اگر کوئی اللہ کے بعد مرتبے میں بڑھا ہوا ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، پھر اور انبیاء کا مرتبہ ہے، پھر صحابہ کا مرتبہ ہے۔ نیک لوگوں کی عزت کیا کریں، وہ آپ کے درمیان بھلی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور نیک انسان ہیں۔ آپ کو چاہیے ایسے نیک لوگوں کی عزت کریں، پڑوسیوں کی عزت کریں، ماں باپ کی عزت کریں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پر رحم کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ جو ہمارے معاشروں میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں ناچ گانا بجایا جا رہا آپ اس پر نکیر کریں، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ برائی کا روکنے والے بہت کم لوگ ہیں، ڈرتے ہیں سب کہ میں بولوں گا تو میرا نام آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ جہاں ناچ گانے کا ماحول ہوتا ہے وہ زمین بھی لرزتی ہے، کپ کپاتی ہے کہ اللہ یہ لوگ میرے اوپر یہ ناچ گانا کر رہے ہیں۔ اور ایک زمین وہ ہے جہاں سجدہ کرتے ہیں دوسرے زمین کے ٹکڑوں پر۔ جس زمین پر سجدہ کیا جاتا ہے وہ فخر کرتی ہے کہ میرے اوپر اللہ کے بندے عبادت کر رہے ہیں، میرے اوپر سجدہ ہو رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ جن جگہوں میں ناچ گانے کا رواج ہو جائے وہاں زلزلے آ جاتے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہوں، جہاں زنا کیا جا رہا ہو، چوریاں ہو رہی ہوں، اور ان کو بند کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے عذابوں سے بچنے کی کوشش کریں، نیک کام کریں، برے عملوں سے بچیں، ماں باپ کی فرما برداری کریں، اور تقوی طہارت والی زندگی اختیار کریں۔ صبح شام اللہ کا ذکر کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور سب انسانوں کو اچھا سمجھیں، اپنے کو کم سمجھیں، حقیر سمجھیں، اوروں کو اعلیٰ اور افضل سمجھیں، سب کی عزت کریں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک نہ کریں۔ اس طرح ہم کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔